قاری نے عبارت پڑھی ہے، پتہ چلا کہاں سے پڑھی ہے؟ کہاں سے پڑھی ہے؟ ہاں، 3 جارحین نے اس پر جرح کی ہے کہ عبدالقدوس شامی انتہائی ضعیف راوی ہے، یاد ہے نا؟ اور اسی کے اوپر بات آگے آ رہی تھی کہ احمد بن یوسف ازدی کہتا ہے کہ میں نے عبدالرزاق سے سنا، وہ کہتا ہے ما رأیت ابن المبارک یفصح بقولہ کذاب، کہتا ہے عبداللہ بن مبارک کو میں نے نہیں دیکھا کہ صراحتاً کسی کو کذاب کہہ کے جائے سوائے عبدالقدوس شامی کے، کہ عبدالقدوس شامی کا نمبر آتا عبداللہ بن مبارک فصراحتاً کہتے ہیں رجل کذاب ہوا کذاب، یہ جھوٹا ہے، چھوڑو اس کو۔ تو عبداللہ بن مبارک صحت ترین گرفت کر دیتا ہے فإنی سمعت یقول لہ کذاب، یہ عبدالقدوس شامی کی بات ہوئی ہے، اور یہ پہلے بھی اس کے اوپر کل بھی بات ہو چکی تھی اور کتاب کے شروع میں بھی بات ہوئی تھی۔ عبید کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ دکھاؤ ہاتھ کو، گڑبڑ تو نہیں ہے؟ تو میں نے اب ایک اور جرح آ رہی ہے ایک اور صاحب کے اوپر، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کہتا ہے، کون؟ یہ مسند دارمی والا ہے، امام مسلم اور امام بخاری دونوں کا استاد ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی۔ مسند دارمی اسی نے لکھی، 7 لاکھ حدیثوں سے چناؤ کر کے مسند دارمی پیش کی اس نے۔ قال سمعت ابا نعیم وذکر المعلی بن عرفان، کہتا ہے میں نے ابو نعیم سے سنا، اور ابو نعیم کو میں نے سنا، ابو نعیم کو، ذکر معلی بن عرفان، کس کا ذکر وہ اس نے کیا؟ اس نے معلی بن عرفان کا تذکرہ کیا، فقال، اور ساتھ ساتھ یہ کہا ابو نعیم نے کہ قالا معلی بن عرفان کہتا تھا حدثنا ابو وائل، کہ ابو وائل نے ہمیں یہ بتایا، قال، ابو وائل کہتا ہے کیا بتایا؟ قال ابو وائل کہتا ہے خرج علینا ابن مسعود بصفین، کہ عبداللہ بن مسعود ہمارے ہاں تشریف لائے تھے جنگ صفین میں، فقالا، تو آگے سے ابو نعیم نے کہہ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھوٹ بھی ہو تو کسی حد کا ہو، خدا دے بندیاں، سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ صفین ہوئی 36 ہجری میں، عبداللہ بن مسعود فوت ہوا ہے 32 میں، 36 ہجری کے بعد وہ زندہ ہو کر آ گیا تھا تمہارے پاس اور حدیثیں سنانے لگ گیا، جھوٹ بول کسی طریقے کا۔ اب اس نے جھوٹ بولا، اور بولتا بھی کس پہ تھا؟ عبداللہ بن مسعود تو حبر امت تھا، حبر امت کا حوالہ دے کر کہتا عبداللہ بن مسعود آئے تھے، ہمیں یہ حدیث سنائی تھی، یہ حدیث سنائی تھی، یہ حدیث، آگے ابو نعیم نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا کرتا ہے؟ کون؟ ابو وائل، سمجھ آ گئی ہے؟ کہتا ہے حرج علینا ابن مسعود بالصفین، فقال ابو نعیم نے کہا ماشاءاللہ اتراہ بعث بعد الموت، اتراہ، کیا تو نے دیکھ لیا تھا عبداللہ بن مسعود کو؟ بعثہ، کہ اس کو مبعوث کیا تھا بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر کے بھیجا، تو حدیثیں پڑھنے لگ گیا اس سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اعتراض ہو گیا نا کہ بابا تیری حدیث جھوٹ ہے، ایسی فضول باتیں نہ کر۔ تو یہ بات آپ کے سامنے بھی آئی تھی کہ حدیث کے جھوٹ ہونا کبھی کبھی راوی کی تاریخ سے پتہ چل جائے گا، کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نظر نہیں آئے گا، موقع ہی ایک نظر نہیں آتا، پتہ چل گیا جھوٹی باتیں ہیں ساری۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ابو نعیم یہ عبداللہ بن مسعود کی طرف جھوٹ منسوب کر کے پیش کرتا رہتا تھا، جیسے شیعان علی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس نے کام کیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود جیسے حبر امت کو مجروح کرنے کی، اس کی طرف سے جھوٹی روایتیں لا کر دین خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آگے ایک اور جرح کر کے بتائی مجہول راوی پر، دیکھ کہتا ہے کہ حدثنی، امام مسلم کہتا ہے میرے استاد عمرو بن علی نے اور حسن حلوانی نے، دونوں نے مجھے کہا، عفان بن مسلم سے روایت کر کے، قال کنا عند اسماعیل بن علیہ، ہم کس کے پاس تھے؟ بن علیہ کے پاس تھے۔ تو فحدث رجل عن رجل، تو اسماعیل بن علیہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے دونوں، تو وہاں ایک بندے نے ایک بندے کی سند سے حدیث پیش کر دی، بندہ بھی مجہول اور اس کا استاد بھی، لیکن نام نہیں لیا یہاں۔ فقلت، میں نے کہا ان ھذا لیس بثبت، میں نے کیا کہا؟ یہ راوی، عفان بن مسلم کہتا ہے میں نے کہا یہ راوی ثبت نہیں ہے، پکا نہیں ہے۔
فقال الرجل، دوسرے بندے نے کہا اوئے مولویوں کی غیبت نہ کیا کر، اغتبتہ، آپ نے مولوی کی غیبت کر دی ہے۔ قال اسماعیل نے، میرے استاد نے آگے سے کہا ٹھیک کیا ہے، ما اغتابہ ولکنہ حکم انہ لیس بسبت، اس نے غیبت نہیں کی مولوی کی، مولوی کی حقیقت بتائی ہے کہ مولوی ثقہ راوی نہیں ہے، یہ غیبت تو، اور یہ حقیقت بتائی، کشف حقیقت ہے، اور نمبر 2 دین کی حفاظت ہے، فلہذا یہ جائز ہے۔ ویسے غیبتیں اور عیب کھولنے جائز نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے کوئی بات کی جائے تو چکریوں کے چکر کو واضح کرنا پڑتا ہے تاکہ امت محفوظ ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی۔ آگے ایک راوی کے اوپر جرح کر کے کہا ہے، 5-6 راویوں نے جرح کی ہے، 5-6 کی جرح آئی ہے۔ کس کی آئی ہے؟ 5-6 کے اوپر جرح امام مالک بھی کرتا ہے اور محدثین نے بھی جرح کی ہے کہ یہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ اور چھٹے کا امام مالک سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کیسا ہے، فلاں نے تو اس کو مجروح کہا، فلاں نے کہا، آپ بھی کہتے ہیں یہ آدمی کیسا ہے۔ امام مالک نے سیدھی سی بات کہہ دی ہے کہ آپ کو میرا معطا امام مالک ملا ہے؟ جی، معطا امام مالک کے اندر میری اس سے روایت کی ہوئی، نقل کی ہوئی روایت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو ثقہ ہوتا ہے میں نے معطا میں اس کی روایت لائی ہے، جو غیر ثقہ ہے میں نے معطا میں گنجائش ہی نہیں دی ہے۔ تو میرے دور کے جتنے راوی ہیں جو معطا میں موجود ہیں تو وہ ثقہ ہے، معطا میں نہیں تو وہ غیر ثقہ ہے۔ کیسی ختم کر دیا ہے، کس نے؟ دیکھ کہتا ہے حدثنا ابو جعفر دارمی کہتا ہے حدثنا بشر بن عمر قال سالتو، بشر بن عمر کہتا ہے سالتو مالک بن انس۔ کون؟ مالک بن انس کو جانتے کون ہے؟ امام مالک۔ امام مالک سے میں نے سوال کیا عن محمد بن عبد الرحمن، کس کے بارے میں؟ الذي یروی عن سعید بن مسیب، جو محمد بن عبد الرحمن نقل کرتا تھا کہاں سے؟ بہت بڑے چوٹی کتابی سے نقل کرتا تھا۔ فقال، امام مالک نے کہا لیس بثقۃ، یہ محمد بن عبد الرحمن ثقہ؟ سعید بن مسیب تو بلند آدمی ہے۔ میں نے پھر امام مالک سے پوچھا ہے عن ابی الحویرث، کس کے بارے میں؟ فقال لیس بثقۃ۔ نمبر 3 وسألت عن شعبہ، میں نے جا کر امام شعبہ سے پوچھا الذی یروی عنہ ابن ابی ذئب، اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو ابن ابی ذئب اس سے روایت کرتا ہے۔ فقال لیس بثقۃ۔ وسألت عن صالح مولا طوامہ، میں نے امام صالح سے جو طوامہ کا آزاد کردہ غلام تھا لیکن قوم کا امام بن گیا، میں نے اس سے پوچھا، فقال، اس نے بھی کہا لیس بثقۃ۔ وسألت عن حرام بن عثمان، اور میں نے اس حرام بن عثمان سے پوچھا، فقال لیس بثقۃ، اس نے بھی کہا۔ تو یہ سارے راوی اس کو، تو گویا کہ امام مسلم کہتا ہے اس طرح راویوں کے اوپر غیر ثقہ کا قول کر کے دین کی حفاظت کرنی ضروری تھی، علماء کرتے تھے۔ وسألت مالک، اور بعد میں نے امام مالک سے پوچھا عن ہؤلاء الخمسہ، ان فقال، امام مالک نے کہا لیسوا بثقۃ فی حدیثہم، اپنی حدیثوں میں یہ ثقہ نہیں تھے۔ وسألت عن رجل آخر، اور ایک اور بندے کا نام میں نے پوچھا ہے، نسیت اسمہ، اس کا آج نام مجھے بھول گیا۔ فقال، امام مالک نے کہا ہل رأیتہ فی کتبی، آپ نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے؟ قلت، میں نے کہا لا۔ قال لو کان ثقۃ لرأیتہ فی کتبی، اگر ثقہ ہوتے تو میری کتاب کے اندر ان کا وجود ہوتا، تو غیر ثقت ہے، ثقہ سے میں روایتیں لے کر آیا ہوا ہوں۔ جی قاری صاحب ہے کہ شرحبیل بن سعد، کون؟ شرحبیل بن سعد، وکان متہمن، یہ بھی کیا تھا؟ متہم راوی تھا، اس کا بھی اعتبار نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی۔ بات آپ سن چکے، ایک بہت بڑے صوفی اور ایک بہت بڑے عابد اور زاہد کا نام آیا ہے۔ کس کا؟ زاہد۔ عابد جانتا ہے عبادت کو، زاہد دنیا سے دور، آخرت میں ڈوبا ہوا۔ سمجھ آئیے، وہ تھا عبداللہ بن محرر۔ کون؟ عبداللہ بن محرر تھا صوفی، عابد، زاہد،
واعظ بھی تھا، اور واعظ اور صوفی ہونے کی وجہ سے حدیث کے باب میں کمزور ہو گیا. ہر نتھو ہیرے سے حدیث لے لیتا تھا، سمجھا کہ ہر نتھو ہیرے سے حدیثیں لیتا، خراب ہو گیا. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ عبداللہ بن محرر کیسا بندہ ہے، اور یہ بات عبداللہ بن مبارک نے پہلے بھی کی تھی کہ حدیث کے باب میں ہم ایسے ایسے راویوں پر جرح کرتے ہیں، اگر ان کے دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 100 سال پہلے جنت میں اپنے گھر بنا چکے ہوتے ہیں، کہ نیک ہیں لیکن حدیث کی معیار پہ اترتے نہیں، ہم ان پہ جرح کر کے چلے جاتے ہیں حدیث کی حفاظت کی وجہ سے. یاد ہے نا، یہ بات پہلے بھی کہی تھی. آج عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ عبداللہ بن محرر کے بارے میں پوچھا کہ لوگوں کو کہنے لگا بھائی اگر مجھے نا اللہ یہ کہہ دے، اختیار دے دے کہ تو جنت میں جائے گا یا عبداللہ بن محرر کی زیارت اور ملاقات کرے گا، میں کہوں گا میں پہلے عبداللہ بن محرر کی زیارت کروں گا، ملاقات کروں گا، پھر میں جنت میں جاؤں گا. گویا عبداللہ بن محرر نیک ہے، متقی ہے، صوفی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن حدیث کے باب میں ضعیف ہے. امام مسلم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی کی صوفی پنے کے پیچھے جا کر دین کو مجروح نہ کرو. خدا کا بندہ، صوفیوں نے دین کو غرق کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر قیاس کر کے ہر نتھو خیری کی روایت نقل کر دیتے ہیں جس سے خرابی آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ اور واعظوں نے کیا کیا ہوتا ہے، واعظ کو خوبصورت بنانے کے لیے کمزوروں کی روایتیں چھیڑی ہوتی ہیں. یہ بات پہلے گزر چکی تھی، اور یہ بھی امام مسلم نے تعویل کی تھی کہ لا یتعمدون الکذب، انہوں نے جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا ہے، وَيَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ، جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا تھا اپنے اوپر قیاس کر کے. سمجھ آ گئی؟ لیکن حدیث کے بعد میں وہ غیر ثقہ قرار دے دیے گئے. دیکھ کہتا ہے ابو اسحاق تالقانی کہتا ہے میں نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے سنا تھا یقول، عبداللہ بن مبارک کہتا تھا لو خیر، تو اگر مجھے اختیار دیا جائے بین ان ادخل الجنہ و بین ان القا عبداللہ بن محرر، مانا آ گیا کہ میں جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں، لاخترت ان القاہ، میں اختیار کروں گا ان القاہ، عبداللہ بن محرر کی ملاقات کو، ثم ادخل الجنہ، لیکن فلما رأیتہ کانت بارتن احب الی منہ، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا ہے کہ صوفی بن کر ہر نتھو خیرے سے حدیث لیتا تھا تو حدیثوں کے اعتبار سے کانت بارتن، وہ ایک مینگن تھی، احب الی منہ، وہ بھی مجھے اس سے زیادہ پسند تھی. نہیں سمجھ آئی بات؟ مینگن جانتا ہے؟ مینگنی بکری کی مینگن ہوتی ہے، یہ اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئیے؟ گوبر. ہاں کہتا ہے حدیث کے باب کے اندر جب اس کی کمزوری نظر آئی مجھے تو میں نے کہا خدا کا بندہ، یہ سے تو ملنا اتنا نقصان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ جھوٹی روایت چھوڑ دے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے گوبر زیادہ بہتر ہے، کم از کم نقصان تو نہیں دے گی مینگنی. سمجھ آ گئی بات؟ اور ایسے صوفیوں سے مل گئے تو رفیع اللہ، سمجھ آئی نہیں آئی ہے؟ پھر رفیع اللہ کہے گا بہت بڑے نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، صوفی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اندر سے پیڑ ہیں، جھوٹی روایتیں نقل کرتے رہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہم احفظنا من کل شر. جی کس نے؟ امام مسلم آگے بڑھ کر کہتا ہے میں صوفیوں کو رگڑا دے رہا ہوں لیکن خدا کا بندہ دین کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ، اور دین کی حفاظت اپنے اور اپنے باپ اور اپنے بھائی سے بھی آگے ہے. کیا کہا؟ دین ہے، ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کو خراب ہونے سے بچانا ہے. بھائی کنارے لگتا لگا دو، والد کنارے لگتے تو ابو بکر ابن شیبہ جیسے اپنے دادے کو کنارے لگا کر آ گئے تھے. عثمان بن ابی شیبہ یاد ہے نا؟ ابھی زید بن ابی انیسہ کہتا ہے لوگو لا تاخذوا عن اخی، میرے بھائی سے کبھی روایت نہ کرنا. بھائی کون ہے؟ یحییٰ بن ابی انیسہ، کہ میرے بھائی سے روایت نہ لیا کرو، کنارے لگاؤ. خدا کا بندہ دین محفوظ ہو، بھائی کنارے لگتا لگنے دو. اور ادھر آج کل کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بھائی بچے، رشتہ دار بچے، پارٹی بچے، پارٹی کا لیڈر بچے، پارٹی کا چمچہ بچے، دین جائے غرق ہو جائے. ہم نے اس کو جھوٹ بھی بولنا ہے اور وکیل بھی جھوٹے کرنے ہیں اور عدالت میں پیسے بھی لگانے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، اپنے بندے بچانے ہیں.
نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ کہاں ہے آج کا ماحول ہے، دین کا ہے ماحول نہیں ہے، یہ ہمارا سب کا اجتماعی ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اور فلاں جگہ گئے تھے، کیوں؟ ہمارا ایک پارٹی کا بندہ تھا، پھنس گیا تو ہم اس کی تائید میں گئے تھے۔ خدا کا بندہ پارٹی کا بندہ ناجائز کر گیا تو کیا کریں؟ کہتے ہیں ہم نے بچانا ہے۔ تو مولوی ہو کر وہاں کھڑا ہوا تو دین کی ناقدری نہیں ہوئی، کہتے ہیں ہونے دو نا، بندہ بچنا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئیے؟ اور ادھر صحابہ کیا تابعین اور محدثین کیا کرتے ہیں؟ بائی پار لگ جائے لیکن دین بچے۔ اللہ اکبر! دیکھو جی قاری صاحب آگے دیکھ، آگے آ رہا ہے یحییٰ بن ابی انیسہ۔ عبید اللہ بن عمر نے بھی کہا یحییٰ بن ابی انیسہ کذاب ہے۔ زید بن ابی انیسہ نے کہا میرے بھائی سے روایت نہ نقل کرو، جھوٹا ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ جی ہم نے امام فرقد کا ذکر کیا، ذکر فرقد عند ایوب، ایوب سختیانی کے سامنے فرقد کا ذکر کیا، فقال، اس نے کہا ان فرقدا لیس صاحب حدیث، فرقد حدیث والا آدمی نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں، چھوڑ۔ جی جرا کر کے جا رہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتا ہے ذکر عندہ محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیسی، کہتا ہے یحییٰ بن سعید قطان کے ہاں محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمر لیسی کا ذکر کیا، فضعفہ جدا، اس نے اس کی بہت زیادہ تضعیف کی ہے۔ فقیلہ نمبر 2، پھر کہا گیا یحییٰ کے بارے میں کہ یحییٰ کیسا آدمی ہے؟ یحییٰ کو اضعف من یعقوب بن عطا، کہ کیا کہا ہے وہ تو قال نام، وہ بھی یحییٰ کے بارے میں کہا کہ وہ یعقوب بن عطا سے بھی ضعیف ہے۔ قال نام ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر لیسی، پھر آخر میں کہا میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی ایک روایت بھی ذکر کرے، کس سے؟ محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیسی سے، کہ یہ انتہائی ضعیف ہے۔ جی امام مسلم سمیٹ رہا ہے اپنی بات کو، کہتا ہے یحییٰ بن سعید نے ضعف حکیم ابن جبیر، کس کی تضعیف کی ہے؟ نمبر 2 عبد الاعلیٰ کی ہے۔ حل ہو گئی بات؟ نمبر 3 وضعف یحییٰ بن موسیٰ بن دینار قال حدیثہ ریح، اور یحییٰ بن موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دے کر کہا قال حدیثہ ریح، اس کی حدیثیں ہوائی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ ہوائی باتیں ہیں۔ وضعف موسیٰ بن دہقان، اور یحییٰ بن سعید قطان نے موسیٰ بن دہقان کی بھی تضعیف کی ہے۔ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کی بھی تضعیف کی ہے، اور کہتا ہے بعد میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، وہ یہ کہتا تھا قال علی ابن مبارک نے بھی مجھے کہا اذا قدمت علی جریر، جب تو جریر کے پاس جائے گا فاکتب علمہ کلہ، اس کی ساری حدیثیں لکھ لینا، الا حدیث ثلاثۃ، 3 باتیں نہ لکھنا، لا تکتب عنہ، اس سے وہ باتیں، ایک حدیث عبیدہ بن معتب کی روایت نہ لینا، اور سری بن اسماعیل کی روایتیں نہ لینا، محمد بن سالم کی روایتیں نہیں لینا، یہ تینوں ضعیف راوی ہیں، وہ ان سے بھی نقل کرتا ہے، یہ باقی روایتیں اس کی لے لینا، لیکن ضعفاء سے نقل کرے تو اس کی روایتوں کو نہ لینا۔ یہ ضعیفوں کی ایک تفصیلی بات امام مسلم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مجروحین کے 51 مجروحین پیش کیے، کتنے؟ او صوفی کدو کیا چیز ہے؟ کتنے پیش کیے ہیں؟ امام مسلم آخر میں اپنی بات سمیٹتا ہے، کہتا ہے سیدھی بات یہ ہے کہ میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ سارے مجروحین کو آپ کو پیش کروں اور پھر ان کی جرح کے اسباب بھی پیش کروں۔ میری کتاب بڑی بڑی زحام جلدوں میں چلی جائے گی اور پھر عبید اس کتاب کے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے صرف آپ کو جارحین کے اوپر جرح کی مثالیں پیش کی تھیں، اور وہ مثالیں سمجھانے کے لیے تھیں۔ ایک میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا کہ مجروحین کی کے اوپر جرح کیوں کی اور مجروحین مجروح کیسے بنے تھے۔ دین کے اعتبار سے اچھے تھے لیکن حدیث میں کمزور تھے، اور بعض دین کے اعتبار سے بھی بیکار تھے، حدیثوں کے اعتبار سے بھی بیکار۔ بعض فرق باطلہ تھے، دین کو برباد کرنے آ گئے تھے، بعض اپنے حکمرانوں کی چاپلوسی کے لیے حدیثیں گڑھتے تھے، بعض پیسے کے پجاری بن کر گڑھتے تھے، بعض اپنی شہرت کے لیے گڑھتے تھے، بعض بکاری تھے، پیسے کماتے کماتے تھکے تو محدث بن کر آ گئے تھے۔ یاد ہے؟ تو چنگا آدمی ہے، ادھر آ گیا، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟
اب امام مسلم نتیجہ نکال کر کہتا ہے یہ میں نے جو چند ایک آپ کے سامنے مثالیں پیش کیں یہ بطور تمثیل کے تھیں، بطور تشبیہ کے تھیں، آپ اس سے حقیقت کو سمجھے۔ میں کتاب کو لمبی کرنا نہیں چاہتا، اگر میں تمام راویوں کے عیب کو کھولوں گا کتاب بہت بڑی ہو جائے گی اور تم پڑھنا دشوار سمجھو گے۔ قال مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَشْبَاهُهُ مَا ذَكَرْنَا، اس کی مثالیں جو ہم نے ذکر کی من کلام اہل العلم، اہل علم کے کلام میں، کس مسئلے میں؟ فی متہمی روات الحدیث، حدیث کے راویوں کے متہم ہونے میں، وَأَخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَابِهِمْ عَنْ مَعَائِبِهِمْ، اور خبر دینا ان کے عیبوں کے اوپر کثیر بہت زیادہ ہے۔ یطول الکتاب، اس سے کتاب بذکر ان کے تذکرے سے، علی استقصائی ان کے احاطہ کرنے پر، اگر میں ان کا احاطہ کر کے جاؤں میری کتاب بہت لمبی ہو جائے گی، متہمین بہت زیادہ ہیں، پھر ان کے عیبوں کی خبریں دینا یہ ایک لمبا کام چل جائے گا۔ وفی ما ذکرنا، اور وہ باتیں جو آپ میں نے 51 مجروحین ذکر فی ما، ان باتوں میں جو میں نے ذکر کر دی ہم نے، کفایتن یہ کافی ہے، لمن اس صوفی کدو کے لیے، تفہم جو کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتا ہے، جو کچھ نہ کچھ، وہ عقل اور تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے، ان کے لیے کافی ہے۔ مذہب القوم، جو قوم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے، فیما قالو، جو لوگوں نے محدثین نے کہا، من ذالک اس باب میں، وبینوا اور حقیقت کو کھولا، تو کہتا ہے عقل اور فہم والوں کے لیے اتنا کافی ہے، میں نے ایک تمثیلات دے دی، ایک راستہ دے دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمُ الْكَشْفَ، اور اب اگلی بات کہتا ہے کہ محدثین کا کام یہی تھا کہ مولویوں کی اور علماء کرام کی، محدثین کی عیبیں کھولنا۔ کہتا ہے علماء کرام نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہم راویوں کے عیب کو کھولیں گے تاکہ دین کی اور کشف حقیقت ہو جائے اور دین کی حفاظت ہو جائے۔ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے اوپر اس کام کو لازم کیا تھا، یہ بیڑا اٹھایا تھا۔ وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ، محدثین نے اپنے اوپر لازم کیا الکشف عن معائب روات الحدیث، کس کو نہ کھولنا؟ کشف عن معائب روات حدیث کے عیبوں کو کھولنا، وناقل الاخبار، حدیثوں کو نقل کرنے والوں کے عیبوں کو کھولنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا۔ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ، اور اس کشف حقیقت پر انہوں نے فتوے دیے، حین سئلوا، جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ جناب آپ تو غیبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نانا لما فیہ من عظیم الحظ، اس میں دین کا بہت بڑا حصہ محفوظ ہوتا ہے، یہ دین کا اہم شعبہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اذ الاخبار فی امر الدین، کیونکہ حدیثیں دین کے معاملے میں سے ہیں۔ انما تاتی بتحلیل، حدیثوں کے اندر آتی ہیں حلال باتیں بھی، او تحریمن، او امرن، او نہین، او ترغیبن، او ترہیبن۔ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدَنِ الصِّدْقِ، جب راوی صاحب ہوگا سچا چشمہ نہیں ہوگا۔ معدن صدق، سچائی کا معدن کان نہیں، کان جانتا ہے؟ کان، سونے کی کان، تو محدث بھی ایک کان ہوتی ہے نا، وہاں سے حدیث کے ہیرے نکلتے ہیں۔ جب یہ سچی کان نہیں ہوگی والامانت، اور امانت کی کان نہیں ہوگی، تو پھر ہم نے اس کو کھولا ہے۔ ثم اقدم علی الروایت عنہ، پھر لوگ اس پر متوجہ ہو جائیں گے روایت پر، عنہ اس سے روایت کرنے میں، من وہ صوفی کدو، قد عرفہ جو اس کو پہچانتا ہوگا کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ ولم یبین ما فیہ، جب اس کو بیان نہیں کیا جائے گا ما ان عیبوں کو فیہ جو اس میں ہوگا، لغیر ہی غیر کے سامنے، ممن غیر وہ جو تھے جاہل معرفتہ جو ان کو کی معرفت سے جاہل ہیں، اگر ان کے سامنے کھولو گے نہیں، کان آثمن بفعلہ ذالک، تو محدث اپنے فعل میں گنہگار ہو جائے گا کہ بابا جاہلوں کو بتا راوی سچا نہیں ہے، یہ معدن صدق، یہ معدن امانت، اگر وہ چپ ہوگا تو گنہگار ہوگا کہ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہتا ہے اسی وجہ سے کانا آثمن بفعل ذالک غاشن لعوام المسلمین، نمبر 2 یہ مسلمانوں کی عوام کو دھوکہ دینے والا ہوگا کہ تجھے پتہ ہے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء نے اپنے اوپر لازم کیا، اذ لا یؤمن علی بعض من سمع تلک الاخبار، کیونکہ امن نہیں ہوگا علی بعض لوگوں کا جو ان سے حدیثیں سنیں گے، ان یستعملھا کہ اس کو عمل میں لائیں گے،
اور یستعمل بعضها یا اس کی بعض حدیثوں کو عمل میں لائیں گے، وَلَعَلَّهَا اور اکثرها اکاذیب، ہو سکتا ہے اس کی ساری حدیثیں یا اکثر جھوٹی ہوں گی، لا اصل لها ان کی بالکل باوجود اس کے ان الاخبار الصحاح، باوجود اس کے کہ صحیح خبریں جو ہیں من روایت الثقات سکہ راویوں سے، و اہل القناعت اور قناعت والے محدثین سے، اکثر وہ بہت زیادہ ہیں، من اس بات سے ان یضطر الی نقل کہ بندے کو مجبور ہونا پڑے الی نقل من ان قدیوں کی روایت نقل کرنے کی طرف، لیس بثقۃ ولا مقنع جو قناعت والے بھی نہیں ہیں اور ثقہ بھی، کہتے ہیں صحیح راویوں کی روایتیں کافی ہیں ہمارے لیے، تو پھر ان جھوٹوں کی روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ہم ادھر پلٹیں؟ سمجھ آ گئی؟ ولا احسب کثیرا مما يعرج من الناس على ما وصفنا من هذا الحديث الصعاب ضعاف والاسانید المجهولہ، آخر میں امام مسلم کہتا ہے میرا خیال نہیں، ولا احسب کثیرا، میں خیال نہیں کرتا ہوں بہت زیادہ لوگ، ممن وہ لوگ ہوں گے یعرجو جو تجربہ رکھتے ہوں گے لوگوں میں سے، علی ما اس کیفیت پر وصفنا جو ہم نے بیان کی ہے، جرا کہ سارے لوگ ماہر نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، من هذه الحدیث ضعاف ضعیف حدیثوں میں اور اسانید مجہولہ میں، وَيَعْتَدُّ بِرَوَایَتِهَا تو وہ اعتبار کر لیں گے ان کی روایتوں کو بعد معرفته اپنی حدیث کی پہچاننے کے ساتھ، بما فیہا من التوہن والضعف جب اس کے اندر کیا ہوگا، سند میں کمزوری ہوگی اور ضعف ہوگا، تو پھر فلہذا میرا خیال یہ تھا، الا ایک صورت یہ اور کہتے ہیں یہ جھوٹے راویوں نے اس لیے روایتیں نقل کی کہ عوام کے سامنے زیادہ روایتوں کا نام آ جائے، اور نمبر دو والے نے جو قال کے عوام میں کہا جائے ما اکثر کتنی زیادہ روایتیں نقل کرتا، ما جمع فلان من الحدیث، فلانے نے کتنی حدیثوں کا ذخیرہ جمع کر دیا، حدیثیں نہیں بے شمار کے لیے لوگ اس میدان میں اترے ہیں، ومن ذهب فی العلم اس طریقے پر وسلک ھذا الطریق اور اس راستے پر چلے گا، فلا نصیب لہ فیہ اس کا دین میں کوئی حصہ، یہ جھوٹے فراڈی شہرت بعد ہیں، وَكَانَ بِأَن يُسَمَّى جَاهِلًا کہتے ہیں ایسے لوگوں کا نام رکھا جائے جاہل، اولا یہ زیادہ بہتر ہے، من ان ينسب الى العلم کہ ان کو علم حدیث کی طرف منسوب کیا جائے، راوی صاحب ہے، محدث ہے، محدث کے بجائے اس کو جاہل کہنا زیادہ ٹھیک ہے کہ اس کو حدیث کے فن کا پتہ ہی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حقیقت کا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟